اچھی ہبری کہ درمیان خار دریا پائے بندم کر دئی بازمی گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار با مغرب ٹھے میں آپ موجود ہیں شربت موجود ہے ورق موجود ہے چانگال موجود ہے حلوہ موجود ہے جوس مالٹے سوپ ہے انار ہے کیلے موجود ہیں ادرو موجود ہے برف موجود ہے شربت روح افزا موجود ہے اور من روشگا منا تو من روشگا سک شریک کا خدا اے اللہ تو منا روشگا ہے کہ خوابیا خیال بھی کرنا ہے خیال کرنا ہے قربان باتا درمیان قار دریا شر کرات مارکیٹ کراچیا لیر مارکیٹ کراچیا تو منارا خوبصورتی جنہیں کانی کر رہا یہ لگاتا اور اسمبہ تینا چونینا چھوڑینا پدا تو بنا گوشے کہ ادا خیال کا چمانی نظرہ بے خیالداری بیدار کسی چم غلط مکپا اے اللہ تو چوری ذاتی ہے قربان باتوں پر تو کب سمجھے گئے درمیانے پتہ ہی گوشا درمیانے قار دریا پائے بندم کر دے بازمی گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش مولانا رومی رحمہ اللہ فرمائے اے اللہ مغرب نزدیک ہے بلکہ ٹیم نہ بوتا سجئی جوس موجودہ سجئی خوراک موجودہ چانگالیں مٹھائیے حلوائے ایدگرے آدگرے درست موجودہ بولے آگوشی نہ کرے وہ کہتا ہے خبردار کھانے پینے کی طرف جانا نہیں طرف جانا کیا میرے پاس سامنے ہے میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں درمیان قار دریا میرے سامنے ہے پائے بندم کر دئی اے اللہ تو بنا حکم داتا نورے نہ کہنے یہ موجودہ سجے 16 17 18 گھنٹہ میں نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے اے اللہ اب یہ میرے سامنے ہے تو منع کیا ہوا ہے مجھے کہتا ہے کہ مغرب کا ٹائم قریب ہے یہ سنت بھی ہے کھانا رکھ لو اپنے قریب اس کو گھور کر دیکھو یہ جو شعر میں نے پڑھا نا اس کے مطابقت سے بات کر رہا گھور کے دیکھ لو اس وقت اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں یہ کھانا موجود ہے پینا موجود ہے یہ کھاتے نہیں جانتا تو ہے وہ قربان جاؤں جانتا تو ہے ذات فرشتہ کو شک اے اللہ ٹھیک ہے درو موجودہ لیکن تو ورگا منا کتا نہ ورگا درمیان قار دریا پائے بندم کر دئی بازمی ہوئی کہ دامن تر بکر ہوشیار باش اے اللہ یہ نوارگر کہ تو منا کتا گا واقعی چھوڑ ہمشانہ جبتا تھوڑا ہم جبتا اگر نہ وہ سنکے منٹ یا بعد بچار چھے حالت بھی اور ہم چکو بانگ سورج کے غروب دوڑ کر جب ورگے سرہ بکب خدای قسم ہے اس میں ثوابوں کا ثواب مل جاتا ہے جب جلدی سے کچھ لوگ ایسے ابل لوگ پسا دوشک آئیں ناکو گوہ کا بندگائیں مغرب بیٹھے نہ پورے اس کام میں لگ جاؤ دھیان ہمہ تن بگوش بالکل باہوش ہر طرح سے مغرب کی خیال میں رہو اور کھانے کی طرف دیکھو پینے والی چیزوں کی طرف دیکھو اور اتنا دیکھ لو کہ تمہارے منہ میں سمجھنا ایسے کرے اس طرح کرے جب ایسا ہوگا اسی ٹائم اللہ پوچھیں گے کہ فرشتوں کھاتے نہیں تو فرشتے کہیں گے اے اللہ
تو نے منع کیا ہے درمیان خار دریا پائے بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش اے اللہ این کا سروپ آپ مالٹے آپ کیلا اور انگور ہے آدھ کا جوس اے اللہ یہ درست ہے نا بولے وارا فرشتہ اللہ تعالیٰ فرمان فرشتہ نوارا کہاں ہے اے اللہ تو منا کو تگا اینچو خوراک بچا تو یلا داتا شدیق کا یلا داتا تو چھون بھی فرمانی ہنچو کو مغرے بود چھٹ دور کا اللہ فرمانی ہاں فرشتہ ایشن چوکو مجھے اللہ سب ماغور شدیق کا نا وہاں تو ہزار ایک شدیق کا ماں ہزار ایک شدیق کا تھا اے بچاچو گھروں کا دیوانہ وار کانے پہ توڑ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سنو اللہ فرماتے تم گواہ رہو میری خدائی گواہ ہے کہ میں ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اس لیے ماہ مبارک رمضان اصل میں کیا پیدا کرتا ہے نفس کشی نفس کو قتل کرنا نفس جو چیز چاہتا ہے آپ میں وہ چیز پیدا کرتا ہے کون سی چیز اگر بولو اللہ کہیں فرما دیں کہ اولاد کو قربان کرنا ہے تیار ہو جاؤ تیار ہونا ہاں یہ روزہ پیدا کرتا ہے جو جہاں مانگو تو جہاں حاضر جو سر مانگو تو سر حاضر نہیں کرنے کے لیے زبان سے میری تو کٹوا دو زبان میری یہ روزہ پیدا کرتا ہے یہ ایسا سمجھو نرم و گرم بستروں پر لیٹنے والے اور شراب کی بوتلوں کو خالی کرنے والے نہیں وہ راتوں کو جاگنے والے اور دل کو روزہ رکھنے والے جب آپ ایسا کریں گے تو رب کعبے کی قسم اللہ تبارک و تعالی جس طرح تم نے اپنی جان کو اللہ پر قربان کر دیا ہے اللہ اپنی جنت کو تم پر قربان کر چھوڑیں گے مسلمانوں قرآن کہتا ہے تو یہ مت کہ مجھ پر ظلم کیا گیا مجھے روزہ میرے اوپر لازم کرا نہیں یہ بات نہیں میں تمہیں امتحان لینا چاہتا ہوں اور تمہاری ہی منہ سے اقرار کرواتا ہوں کیا کہہ رہا تمہاری ہی منہ سے اقرار کرواتا ہوں کہ تم جھوٹ بک رہے ہو مسلمان نہیں ہو وہ کیسے تو بڑے ڈینگے مار کے مارتا پھرتا ہے کہ میں بڑا مسلمان ہوں تو ایک دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا سمجھا نہیں اور اگر رکھتا ہے تو پانی میں ڈوب کر اندر کوئی نہ دیکھے یا پہاڑوں کے پیچھے سے وہ فرماتے میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر دیکھا ہے تو اب کیسے نہیں دیکھتا ہوں کیا کہتے ہو تو روزہ ہم میں اور آپ میں قوت برداشت پیدا کرتا ہے اور روزہ آپ جو کہتے نہیں میں اس میں کو اللہ ختم کرواتا ہے روزے کے ذریعے روزے کے ذریعے اس میں کو ختم کرتا ہے میں تو کیا ہے سمجھا پھر مغرب کے قریب تو کہہ دیتا ہے سمجھا نا کہ تو کہتا تھا کہ میں تو کیا ہے اب پاؤں ہاتھ پر لرزاں پاؤں لرز رہے ہیں سر میں چکر آ رہا زور کے بعد سر میں چکر آ رہا پاؤں میں چکر ہے ہاتھ پہ میں چکر لرزہ تاری ہے کیا ہو رہا اور تو اپنے آپ کو بڑا تیس بار خان کہتا ہے یہ روزہ ہے جو یہ واز یہ تقریر آپ پر جھاڑتا ہے روزہ ہے کہ تو کہتا تھا کہ میں بڑا بہادر ہوں بڑا ایسا ہوں ابھی زور ہوئے نہیں ہے کہ تمہارے پاؤں لرز رہے ہیں تو روزہ آپ کے اندر حقیقت میں جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس طرح انسان بن جائے وہ بن جائے گا روزہ ہے لعلکم تتقون
تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو اغوائے برائے تاوان کرتے ہیں، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، بے جا قتل کرتے ہیں، اصل میں حقیقت میں اگر مانو تو وہ مسلمان نہیں، ماننا پڑے گا۔ تو روزہ آپ کے اندر وہ جذبات پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس بچے کی پیٹ میں جراثیم ہے، یہ بخار جراثیم کی وجہ سے ہے، تو جو ڈاکٹر دوا دیتا ہے وہ دوا جراثیم کش دوا پیٹ کے اندر جو جراثیم ہوتے ان کو مار دیتا ہے۔ رب کریم اللہ تبارک و تعالی ہمارے روحانی پیٹ کے اندر جو جراثیمات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے روزے کو ضروری قرار دے دیا۔ وہ روزہ صرف ہم نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض۔ تو روزہ ہی ہے جو آپ کے اندر اس چیز کو پیدا کرتا ہے کہ میں آپ کو صاف کرتا ہوں، پاک کرتا ہوں۔ پھر چل کے یہ اس ڈگر پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر جان دینے کی ضرورت پڑ گئی تو جان دے دے گا۔ یہی تو ہے کہ جنگ بدر ماہ مبارک رمضان میں ہوئی، آپ کو پتہ ہے جنگ بدر ماہ مبارک رمضان میں ہوئی۔ صحابہ نے جو روزے ہیں، روزے کے اندر میدان جہاد میں اترے ہیں، اتر کر دشمن کو چیلنج دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے سامنے وہ کہہ رہے کہ اے آقائے دو عالم، اے تاجدار دو عالم، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تو آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام روزے کے اندر جہاد کر رہے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کچھ کافر ایسے بھی ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، سمجھا نا، جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسے ہی ملاؤں کی باتیں ہیں، بس چھوڑو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ صرف اور صرف اس امت پہ فرض نہیں کیا، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے کو فرض فرمایا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اور روزہ اصل میں ہمارے اور آپ کے جسم کا ایک امتحان ہے۔ دیکھیں گے یہ قربانی دے گا کہ نہیں دے گا، ہے ہٹا کٹا موٹا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی آپ تو بڑے ہٹے کٹے، کہتے میں روزہ رکھ لوں میں بیہوش ہو جاؤں گا، روزہ رکھ لوں مدہوش ہو جاؤں گا، روزہ رکھ لوں میری دماغ خراب ہو جائے گی، میں گر جاؤں گا، میں ایسا ہو جاؤں گا، سمجھا نا۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالی ہم سے خود اقرار کرواتے ہیں کہ تو بڑے ڈینگے مارا کرتا تھا اور اب زور بھی نہیں ہوئے کہ تیرے پاؤں میں لرزت آ رہی، سمجھا نا، تیرا ہاتھ تیرے دماغ میں خرابی آ رہا۔ تو روزہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والا، روچک سنے سرا رب کریم نے مگا فرض کنا ہوتا چھ شمار عرصی لعلکم تتقون، تاکہ شمانے تو کا ہما چیز پیدا بھی کہ آئیے ذریعے یا شما بسمجھے کہ واقعی روچک میں واسطہ فائدے تقوی پیدا بھی شما یہ زانے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات میں سرا کے روچگا پرد کو تا میں تو کا چھ پیدا بو اگائیں۔
ہم چونکہ کچھ اوراد اذکار ایسے ہیں کہ عامل پڑھنے سے اس کو جنات نظر آتے ہیں. کیا جنات اسے بڑے محنتوں کے بعد اسے وہ کر کے اسے پھر جنات نظر آئیں گے. مجھے اور آپ کو نہیں نظر آتا، اسے آئیں گے. سمجھا نا؟ یا جس کو جن نے پکڑا ہے یا جو عاملی کرتا ہے اس کو جنات نظر آتے ہیں. وہ اوراد اذکار ہیں، وہ پڑھتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جنات کو دیکھ لیتا ہے. یہ یقینی بات ہے. تو روزہ جب آپ رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آنکھیں یہ اس کے بغیر اور 2 آنکھیں ہیں. وہ آنکھیں جب کھل جاتی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس عبادت میں یہ خیر ہے، یہ عبادت میں نے کیا یہ مجھے ملا، یہ عبادت کیا ہے یہ ملے گا وہ ملے گا. اور جب روزہ رکھ لیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی میرے پورے جسم پر حاوی ایک علاج فرما دیں گے کہ اس علاج کے ذریعے سے سر سے لے کے پاؤں تک تمام بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. یہی ماتی مستعد ہوتی وعدگی تو میں شمع ماتی پروان لگے تو میں شمع ماتی پروان باکنی جانو سرا پر تو فدا رحمت للعالمی خیر الورا رحمت للعالمی خیر الورا. اللہ تعالیٰ یہ روچنا تو آخری مشکرہ پیدا کتن یہ روچنا تو صحیح خیالداری گناہ دائے صحیح ہے کہ تمام ارکانہ پورا کرے روچنے تئی دھوکا آٹومیٹکلی تئی دھوکا این چیز پیدا بھی کہ واقعی میں روچنے دارگا چھے بعض اچھے گناہ ہستا کہ میں کھوتا گا بولے ماں ہنے آن نقصان محسوس کا لگان. تو یہ صحیح انسان بنانے کے لیے روزہ ہے. یہ سمجھنے کے لیے کہ گناہ حرام ہے، گناہ میں یہ خرابیاں ہیں یہ روزے سے پیدا ہوتے ہیں. آپ کے اندر جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا رحم آپ کے دل میں آئے گا. رحم کرنا چاہیے، اصل میں محبت مسلمان سے محبت رکھنی چاہیے. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی سطح عطا فرمائے اور پورے ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل انسان بنانے کے لیے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ میں خود بھی روزہ رکھ لیں، بچوں سے بھی روزہ رکھوا لیں اور میں بازار والوں سے، میں انتظامیہ سے، میں ڈپٹی کمشنر اور ایسی اور پولیس بھائیوں سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان کا احترام جس طرح ہم پر فرض ہے تم پر بھی فرض ہے، بلکہ تمہارے اوپر ڈبل ہے کہ تم خود بھی بچو اوروں کو بھی بچاؤ.
تم خود بھی بچو اور اوروں کو بھی روزہ کھانے سے منع کرو اور خصوصاً اب تو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں، ہم ابھی اتنے مسائل میں گھرے ہیں، اتنے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی سکت ہی نہیں، ہم میں کچھ کرنے کی سکت ہی نہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ خیال رکھیں کہ کوئی اس ماہ مبارک رمضان میں اس کا کوئی احترام ہی نہ کرے، اس کے احترام کے ساتھ ہم گزارتے ہیں، ہم خود بھی اور اوروں کو بھی کہتے دکان والا اپنے دکان کے سامنے کسی کو کھاتے پیتے دے کے اسے منع کرے، قتل نہ کرے، مارے نہ، منع کرے کہ ایسا نہ کرو۔ اور ہم تو حقیقت ہے کہ ہم تو اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ان حالات میں آپ کو نیکی عمل کرنا اور ماہ مبارک رمضان کا احترام کرنا اب خوب ضروری ہوتا ہے۔ فرما دیں اللہ کا توفیق فرمائے۔